منافقین نے کارروائی کی، تب یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا الا تنصروه فقد نصره اللہ، الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا۔ اگر کسی کا خیال ہے کہ وہ رسول کا ساتھ نہیں دے گا تو پیغمبر کا مشن ناکام ہو جائے گا، رب العالمین نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں، میں نے اپنے نبی کو دنیا میں کسی کا بھی محتاج نہیں بنایا، میرا رسول کسی کا محتاج نہیں، میں خود اپنے نبی کا مددگار ہوں، فقد نصرہ اللہ، اور میں تو وہ ہوں ابابیلوں سے لشکر کا کام لے سکتا ہوں، چھوٹے چھوٹے سنگریزوں سے ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم کا کام لے سکتا ہوں۔ ہجرت کی رات دیکھو نا، اللہ نے جو واقعہ نمونے کے طور پہ پیش کیا، فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ ہجرت کی رات دیکھو نا، طاقتی قوتوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ شمع ہدایت کو بجھا ڈالیں، لیکن میرا فیصلہ تھا کہ میں اس شمع کو روشن رکھوں گا۔ میں نے اپنی امانت جب خطرے میں محسوس کی تو عرش پہ میں نے خود نگرانی کی، فرش پہ میں نے ابو بکر کو اپنی امانت سونپ دی، میرے نبی نے امانتیں علی کو سونپی اور میں نے اپنی امانت ابو بکر کو سونپ دی۔ ثانی اثنین، آج ہزاروں لاکھوں کروڑوں افراد پر مشتمل لشکر نہیں، اکیلا ابو بکر نبی کا ساتھی ہے، اور اس اکیلے نے وہ کام کر دیا جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں افراد پر مشتمل لشکر بھی وہ کام نہ کر سکتا جو تنہا ابو بکر کی وفاؤں میں کر دیا۔ یقول لصاحبہ، قرآن کریم میں دو مقامات ہیں جہاں پیغمبر اپنے ہمنشینوں کو صاحب کہتا ہے، ایک کنعان مصر کی جیل میں، ایک مصر کی جیل میں یوسف نے کہا، اور ایک غار ثور میں محمد نے کہا۔ قرآن ان دونوں کو صاحب کی نسبت دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ دو نوجوان جو جیل میں سیدنا یوسف کے ساتھ ہیں، انہوں نے اپنے خواب بیان کیے۔ ایک نے کہا میں نے دیکھا ہے میں انگور نچوڑ رہا ہوں، دوسرے نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ میں سر پہ روٹیاں لے کے جا رہا ہوں، پرندے وہیں سے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ، ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتائے۔ نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین۔ ہم آپ کے چہرے پر احسان کی روشنی دیکھتے ہیں۔ سیدنا یوسف نے فرمایا
لا يأتيكما طعام ترزقان إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. تمہارے خوابوں کی تعبیر تو بتاتا ہوں اور جلدی بتاتا ہوں. کھانا آنے سے پہلے تعبیر بتاؤں گا، لیکن تعبیر سے پہلے دو کام کرنا چاہتا ہوں. خوابوں کی تعبیر بتانے سے پہلے دو باتیں. ایک تو یہ کہ آنے والے حالات سے متعلق ان خوابوں کی تعبیر کی روشنی میں جو کچھ بھی بتاؤں اسے علم غیب نہ سمجھنا. ان خوابوں کی تعبیر کی روشنی میں آنے والے حالات میں، فیوچر میں، آئندہ زمانہ میں جو کچھ ہونے والا ہے میں اس کے متعلق جو بتاؤں علم غیب نہ سمجھنا. میں عالم غیب نہیں، اللہ الغیوب میرا اللہ ہے. میں جو کچھ بتاؤں گا وہ میرا ذاتی کمال نہیں. ذالکما مما علمنی ربی. ذالکما مما علمنی ربی. میں یہ جو کچھ بتاؤں گا یہ میرے رب کا عطا کردہ ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اسی کا کرم ہے، یہ اسی کا کرم ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. اللہ کا کرم، اللہ کا کرم. اور دوسری تعبیر بعد میں، تبلیغ پہلے. جی وہ تیرا تیر ہے نا آج کل، تعویذ ضابط نظرانہ پہلے. نظر جو ہر وقت مرید کی جیب سے وہ بیچارہ کھڑے جو صحیح وہ سمجھتے نظرانہ نکلتا ہے. پیغمبر تیری عظمتوں پہ قربان جاؤں. فرمایا تعبیر بعد میں تبلیغ پہلے. ایک ہی سمجھے نے ایک ہی واسطے جو انہوں کو ضرورت پہ گئی ہے یہ ہے ضرورت مند. کہ بندہ جو ہے ضرورت مند ہوئے اگلے دی کال وڈی توجہ نہ سن جڑے کہہ دے بس کیا کھاوے نا بندہ پیچھے جی گالی آکھے اور نال سن اون جا گال ہی کھول لگ جائے. جڑے بڑے خرچ نہ ہوئے ضرورت نہ ہوئے تو وقت ان کی بے نیازی دیکھنا بھی ہوگی. سیدنا یوسف علیہ السلام نے دیکھا یہ ضرورت مند ہے، یہ موقع ہے کہ میں ان کے دل و دماغ کی گہرائیوں میں توحید اتار دوں. نبی بڑا حریص ہوتا ہے، کیا نبی بڑا حریص ہوتا ہے، لیکن کس بات میں حریص کہ توحید سمجھ میں آ جائے. یہ میں حریص ہاں جو خبر نہیں چلے تو سب کیوں سمجھ گے. نبی بڑا حریص ہوتا ہے کہ توحید سمجھ میں آ جائے. میرے یہ ضرورت ہے میں اپنے آپ کو ادا کروں. مطلب کچھ آخر کہ میرے کو ملامت میں کریں گے میں کر بندہ بیٹھوں کوئی نہیں. میری یہ ضرورت ہے جو زیادہ نبی کی یہ ضرورت ہے جو توحید زیادہ سمجھ میں آئے. فرمایا یا صاحب السجن، سمجھو یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، خان صحابہ، خطیب عالم اسلام، مفتی صدیق آباد. یا صاحب السجن، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے دل دے دوستو
کیا اے جیل دے سجڑو، اے جیل دے سجڑو، تعبیر خواب دی تعبیر بعد پہلے ذرا ایک گال سنو، میرے سوال کا جواب دو۔ اے جیل دے سجڑو، ارباب متفرقون خیر، سر جھکاون واسطے، دامن پھیلاون واسطے، ہنجو وہاون واسطے، منگل تے واحد القہار۔ اے جیل دے دوستو، کیا اے جیل دے سجڑو، اے جیل دے سجڑو، تعبیر خواب دی تعبیر بعد پہلے ذرا ایک گال سنو، میرے سوال کا جواب دو۔ اے جیل دے سجڑو، ارباب متفرقون خیر، سر جھکاون واسطے، دامن پھیلاون واسطے، ہنجو وہاون واسطے، منگل تے پنڈن واسطے، پنجاں دے در سوڑن یا اوندا در سوڑے۔ ترجمہ والا نہ کر سکتا، میرا خیال ہے والا یہ ترجمہ والا نہ کر سکتا۔ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، جھکن، منگن، پنجر، رولن تے دامن پھیلاون واسطے بندہ پنجاں دے سامنے چنگا لگ دے یا رب دے سامنے چنگا لگ دے۔ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه۔ یہ جو تم نے بنا رکھے ہیں، کہ جو کچھ قصہ بنائی بیٹھے ہو، لمبیا لمبیا، موٹا موٹا کمرہ، اونچا اونچا جھنجا، موٹا موٹا تسبیح، ونگرے ونگرے مار تے سارا پیلا چادروں تے رنگ برنگے رومال تے موٹے موٹے بت تے بڑے بڑے دل، انتم سمیتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان۔ اے سارے تہاڈے پیو دادے دے بنائے ہوئے مجسمے، اے تہاڈا بنایا ہوا دکان، اے تہاڈا بنایا ہوا مارکیٹاں تے سپر مارکیٹاں، کوئی دلیل نہیں قرآن وچ، انہاں دے ثبوت واسطے کوئی دلیل نہیں وحی وچ، کوئی دلیل نہیں آسمانی علم وچ۔ اے سارے تہاڈے کھڑک تو ٹوٹ کر، اے سارے تہاڈے من گھڑت ٹوٹ کے کہ سجدہ صرف اوندا کتاب ہے، میرے رب دا حکم ہے کہ رکوع صرف اوندا ہٹ کے، تواف
صرف باہر کے مشکلات میں کم آور والا دے سوا کوئی نہیں، سنجو پوجڑ والا دے سوا کوئی نہیں، باقی جتھا ویسے لچے سو، باقی جتھا ویسو لچے ویسو، جا لوگ اکثر کچھ گھن کے آیا تو کچھ گھن کے وہاں، خالی ہاتھ آسو تا خالی ہاتھ ویسو، لیکن میں یہ در دکھاوے در کو آواز آئی ہے، کچھ نہ گھن کے آئے سب کچھ گھن کے ونجو، خالی ہاتھ دامن بھر کے ونجو، ہمارا اللہ تعبدو الا ایاہ۔ اب پوچھتا ہوں جواب دو صدیق آباد والوں، یوسف کی تقریر آپ نے سنی؟ قرآن نے آپ کو یوسف کی تقریر سنائی؟ الحمدللہ، قرآن کتنی پیاری کتاب ہے، قرآن کتنی زندہ جاوید کتاب ہے، یہ بظاہر خاموش ہے لیکن کتنا پرجوش ہے۔ آج یوسف کا بیان سنو، دسو انسانی زمین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ اللہ ہی، یہی تو بات ہے نا، اللہ ہی، اور ہی کو فرق لگانی ہے، فرق انٹرنیشنل ٹھیک نہیں، اللہ بھی اور گھوڑا بھی، کبر بھی، جھنڈی بھی، حضرت صاحب بھی، لیکن قرآن منوانا چاہتا ہے اللہ ہی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری، یہ حق کا حق کیا رہ جائے یہاں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور یہی تو بات ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ جو مظاہرے کا سگا ہوتا ہے نا، گرامر کا پارٹ آف ویو سے، مظاہرے کا جو سگا ہوتا ہے اس میں حال بھی ہوتا ہے، استقبال بھی ہوتا ہے، پریزنٹ بھی ہوتا ہے، فیوچر بھی ہوتا ہے۔ قرآن ہے نا، اس نے وعدہ ایسا تو نہیں لیا جو ادھورا ہو، کہ مسجد میں تیرا سجدہ اور مسجد کے باہر کوئی جھنڈی پسند آ گئی تو وہاں جھک گئے، کوئی قبر بڑی نظر آ گئی تو وہاں پڑ گئے، کوئی درخت گھنا نظر آ گیا تو وہاں پر جھکا لیا۔ دکان الطاف حسین حالی کے کہیں نخل مرکز کی چھاؤں میں سجدہ، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدہ، اشاروں میں سجدہ، اداؤں میں سجدہ، ادھر اور ادھر خانقاہوں میں سجدہ۔ وہ اسلام جو نماز جنازہ میں بزرگ کی مسجد کے سامنے جب آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں وہ وہاں سجدہ نہیں کرنے دیتا، جب وہ بزرگ دفن ہو جائے تو اس کی قبر پر تعظیماً کیسے جھکنے دے گا؟ یہ آج جو آستانے بنائے گئے ہیں، انسان کی زمین سے گلی ڈنڈا پھیرنے کا پروگرام، چبا دفتار کی آڑ میں چھپے ہوئے شیطان، روحانیت کی مطلب میں بیٹھے ہوئے ایکسپلائٹیشن کے انٹرنیشنل ہیرو، یہ اسلام کے بھی دشمن ہے، پیغمبر اسلام کے موقف کے بھی دشمن ہے۔ نبی نے صرف اللہ کے آگے جھکنے کے لیے انسان کے سر کو مخصوص کیا ہے، اور یہی بات یوسف نے پوچھی علی نبینا علیہ التسلیم، تعبیر بعد میں، تبلیغ پہلے۔